ہوا کی وجہ سے تو اس کے گناہ بھی ایسے چڑھ جاتے ہیں. اب آپ خود سوچیں ہم پر جو دن پہ نمازیں ہیں وہ کتنی فرض ہیں؟ 5. ہم سب کو پتہ ہے نا 5 کون کون سی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ کون سی فرض ہیں. جب آپ ایک فجر کی نماز پڑھتے ہیں جو اس کے بعد آپ کے ظہر کے درمیان کا جو ٹائم لیمٹ ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے درمیان جو آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ آپ سے جھوٹ بول دیا جاتا ہے. آپ کی ٹینشن ویسے نہیں ہوتی کہ آپ جھوٹ بول دیں، کبھی آپ ماما سے جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی ایسی کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں جو آپ نے اجازت نہیں لی ہوتی، جیسے کہ اب یہ پینسل پڑی ہے اور آپ اس کو اپنی دوست سے پوچھے بغیر پکڑ لیں تو یہ بھی بری بات ہے نا. آپ کو اس سے پوچھ کے پکڑنی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے سمجھ؟ تو اس لیے نماز کی ہماری زندگی میں یہ بھی اہمیت ہے جو اس کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں جب ہم اگلی نماز کے لیے جاتے ہیں، جیسے اب ہم نے فجر کی پڑھی، اب ظہر کا وقت آ گیا، ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا ایک درخت لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس پر جو ٹہنیاں لگی ہیں وہ ہوا کی وجہ سے نیچے گر رہی ہیں نا. جب ہم نماز پڑھیں گے تو اس طرح ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہمارے گناہ جھڑ جائیں گے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن اور جو کافر ہے اس کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ نماز ہے. کیا چیز ہے؟ سب بتائیں. نماز. مومن اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ کیا چیز ہے؟ نماز. کیا چیز ہے؟ نماز. اب وہ کیسے فرق کرتی ہے؟ اب دیکھیں ایک جو بندہ کافر ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مانتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ کافر ہوا نا. جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے دلائے گئے احکامات کو نہیں مانتا وہ بندہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. اور ایک وہ بندہ جو اللہ کو مانتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا. ایک جو بندہ کافر ہے نا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں، وہ تو نماز نہیں پڑھے گا کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا. ہم پر نماز کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں. تو جو مومن اور کافر یعنی ایک بندہ کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہا، اور ایک بندہ مسلمان ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ رہا، پھر ان دونوں میں کیا فرق رہے گا؟ وہ تو دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. ایک جیسے ہو جائیں گے نا. ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اور ایک بندہ جو مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا، تو وہ دونوں میں کیا ہے؟ وہ دونوں ایک جیسے لگیں گے نا ایک جیسے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی زندگی میں کیا شامل کرنا ہے؟ نماز کو شامل کرنا ہے. کیوں شامل کرنا ہے؟ ہم نے اتنی ساری باتیں سیکھی، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں آیات بتائی اس کے ذریعے سیکھا، حدیث کے ذریعے سیکھا. ہمیں نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی چاہیے. کیوں؟ اس کے ذریعے ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ جتنے بچے بیٹھے ان کی آواز تو نہیں آ رہی، اونچی آواز ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، سب چاہتے ہیں نا ایسا. کون کون چاہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ پھر ہم اس کے ذریعے ایک اور چیز دیکھتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اب آپ اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ وہ نماز پڑھیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کی بہن، اگر آپ ایک بسکٹ کھا رہے ہیں تو آپ کی بہن کا دل چاہ رہا ہے تو آپ اس کو دے دیں گے نا. ایسے ہی جب جنت آپ کو مل جائے گی نماز کے ذریعے، آپ کے گھر والوں کو نہیں ملے گی، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کیا اپنی ماما کو، پاپا کو، بہن کو، بھائی کو، کیا اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے جو پیارے آپ کو دل میں پیارے ہیں، تو کیا آپ چاہیں گے کہ وہ جہنم میں چلا جائے؟ نہیں چاہیں گے. چاہیں گے کہ آگ میں چلا جائے؟ آپ کی بہن کو یا کسی کو، ماما کو طبیعت خراب ہوتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، آپ کو برا لگتا ہے نا. ایسے ہی جب آپ نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے دیں گے، پھر آپ کیا چاہیں گے؟ میری ماما بھی میرے ساتھ رہیں. وہ جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جو جنت کی زندگی ہے، اس میں کیا ہو؟ ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ رہیں. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جب آپ نماز پڑھیں گے آپ اپنی بہن کو بھی ساتھ کھڑا کر لیں. آپ اس کو بھی کہیں گے آپ وضو کریں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا. پھر آپ اس کے ساتھ اس کو ساتھ کھڑا کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھے گی. اب نماز کے لیے جو کچھ اصول ہے جو ہونے چاہیے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ وضو ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں، نیت کے بعد نماز پڑھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نماز آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو سستی میں نہیں پڑھتے، اس کے وقت پہ پڑھنی ہے. اب جیسے آپ کو جو وقت ہے عشاء کی نماز کا وہ کتنے بجے ہو جاتا ہے؟
8 सवा 8 हो जाता है ना, अब आप उसको 9 बजे पढ़ें, 11 बजे पढ़ें, असर की नमाज तो बस 3:30 बजे हो जाता है। अब आप उसको 5 बजे पढ़ें, 4 बजे की नहीं, अभी मैं काम कर लेता हूँ, अभी मैं ये पढ़ाई कर लेता हूँ, अभी मैं ये सब्जेक्ट कर लेता हूँ, अभी जो है वो मैं खाना खा लेता हूँ, पहले अभी मैं ये कर लेता हूँ, अभी पहले मम्मा की बात सुन लेता हूँ, घर के काम कर लेता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, नमाज को हमने चॉइस नहीं बनाना। क्या बनाना है, प्रायोरिटी बनाना है। चॉइस क्या होती है, आपके पास 2 डिशेज है खाने के लिए, एक आपके पास है आपकी पसंदीदा डिश जो आपको सबसे अच्छी लगती है, जैसे आप बिरयानी लगा लें, और एक आपकी सबसे पसंदीदा जो नापसंदीदा यानी कि आपको जो खाने में पसंद नहीं है, वो कोई सब्ज़ी है। तो आपको जो चॉइस है वो चॉइस में आपको क्या खाएंगे, जो आपको अच्छी लगेगी, जो आपको खाना अच्छा लगेगा वही खाएंगे ना आप, ऐसे ही है। तो इसी तरह नमाज को आपने चॉइस नहीं बनाना, प्रायोरिटी बनाना है। प्रायोरिटी वो होती है कि आपने अव्वल में पढ़नी है, यानी कि जब अजान का वक्त हुआ है आपने फ़ौरन से उठ जाना है और क्या करना है, नमाज पढ़नी है। जो आपके दोस्त है बाबा आपके साथ हैं या आपकी बहनें आपके साथ हैं या भाई, तो आप उनको भी कह रहे हैं नमाज का वक्त हो गया, अजान हो गया, नमाज पढ़ लें। समझ आ रही है सबको? अब मैं आपसे पूछती हूँ कि सब बताएंगे। सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि मैंने सबसे पहली जो बात आपको बताई थी नमाज के बारे में वो क्या थी, कि किस तरीके से अल्लाह ताला से मदद हासिल करो, नमाज और सब्र से। शाबाश, ऊंची आवाज़ से बोले, नमाज और सब्र से मदद हासिल करें। उसके बाद मैंने आपको जो दूसरी चीज़ बताई थी वो क्या थी, नमाज हमें किस चीज़ से रोकती है, बुरे कामों से, गुनाह वाले कामों से रोकती है। कौन से कामों से रोकती है, बुरे कामों से। फिर मैंने उसके बाद आपको तीसरी चीज़ जो हदीस बताई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो क्या थी, जैसे दरख्त से हवा के जरिए पत्ते झड़ रहे होते हैं, जब नमाज इंसान पढ़ता है तो उसके जरिए